سب سے پہلے تو آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ بنیادی طور کے اوپر رہے گی RTS کا جو معاملہ آیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جو ریزلٹس الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ جو ٹرانسمٹ ہو رہے تھے وہ RTS کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو رہے تھے، اور درمیان میں ایک معاملہ یہ آیا تھا کہ جی وہ سسٹم جو ہے اس نے درمیان میں کام چھوڑ دیا تھا اور اس کے اوپر کافی احتجاج ہوا. کیونکہ پاکستان میں جو سب سے اہم بات جس کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انتخابات کے نتائج کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تحریک انصاف نے، عمران خان نے یہ پوری ایک لڑائی لڑی ہے. آج جو بنیادی جو سارا یہ معاملہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اعظم سواتی صاحب، سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے اس کے اوپر بہت سب سے پہلے آواز بھی انہوں نے اٹھائی تھی. سب سے پہلے اعظم سواتی صاحب نے اس کے اوپر موشن بھی سینٹ میں لے کے آئے تھے، اور سب سے زیادہ تحقیق بھی جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب نے کی ہے. اعظم سواتی صاحب ہمیں RTS کے اوپر بنیادی طور کے اوپر آگاہ کریں گے. صرف ایک نقطہ میں جو آپ کو اس سے پہلے خبر دے دوں، ہم نے جو پورا ایک ہم نے جو تحقیقات کی ہیں اس میں جو ابھی نواز شریف صاحب کے ایکسپنسز جو ہیں وہ اس کے اوپر تو بعد میں آئیں گے اور اس کے اوپر ڈیٹیل بات کریں گے. ویسے وہ پرائم منسٹر تھے تو چلے، ان کے ساتھ فیملی نے جو ٹریول کیا وہ اربوں میں جاتا ہے. خود نواز شریف صاحب نے جو دورے کیے، سرکاری دورے کیے، وہ اربوں میں جاتے ہیں. ہر دورے میں وہ لندن رک کے گئے، اور لندن میں اپنے گھر کو جو انہوں نے چلایا وہ بھی سرکار کے پیسوں سے ہی ان کا ساری ٹریولنگ رہی. لیکن یہ کچھ ایکسپنسز جو کہ خالصتاً اللیگل ہیں، غیر قانونی ہیں، جن کا کوئی قانونی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا تھا، اور یہ ایکسپنسز ہیں جو حسن، حسین اور مریم نواز شریف نے سرکار کے خرچے کے اوپر ٹریول کیا جہاز میں. یہ 1,71,48,603 روپیہ ایک ہے. جو جہاز، جو دو جہاز ہیں G4 اور G450، یہ پرائم منسٹر کے دو جہاز ہیں. ان دونوں جہازوں کے اوپر جو سفر، جس میں وزیر اعظم ساتھ نہیں تھے، جس میں کوئی سرکاری کام نہیں تھا، یہ جو ایکسپنس ہے یہ صرف ان کو جاتی عمرہ سے لانے لے جانے، لاہور میں آنے، یا جہاں پہ انہوں نے پسندیدہ کسی جگہ پہ جانا تھا اس کے لیے کیا گیا. 1,71,48,603 روپے کا ایک ایکسپنس ہے. اور اس کے ساتھ جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا بچوں نے، مریم سابق وزیر اعظم کے بچوں نے، اس میں حمزہ شہباز کا اور باقی جو شہباز شریف صاحب کے بچے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، وہ پنجاب حکومت کا ہے، وہ علیحدہ ایکسپنس ہے. اس میں نواز شریف صاحب کا بھی ایکسپنس شامل نہیں ہے. یہ 62,30,000 روپے کا جو ہیلی کاپٹر ایکسپنس ہے یہ کیا گیا ہے. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آج کہ یہ جو پیسے جو خالصتاً غیر قانونی جو ہے وہ لاگ بک سے ٹریس ہوئے ہیں وہ نواز شریف صاحب کو بھیجا جائے گا، اور یہ پیسے ان سے ریکور، کہ یہ سرکار کا پیسہ ہے، اس کو آپ اس طرح سے خرچ نہیں کر سکتے. اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو نوٹس دیا جا رہا ہے، مریم نواز شریف کو، حسن نواز شریف کو اور حسین نواز شریف کو، کہ یہ پیسے وہ واپس کریں. اب چونکہ اصل موضوع ہمارا RTS ہے، وہ کیوں بند ہوا وہ جو ہے وہ جو بتاتے ہیں. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا اس کے عملے کو یا اس کی کارکردگی کو بچانے کے لیے نہیں آئے. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک فیئر اور فری الیکشن اگر ہوا ہے تو پھر اس کو کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے. اور میں آج ثابت کروں گا کہ یہ فیئر اور فری الیکشن ہوا ہے. لیکن اگر RTS کے ذریعے سے اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے تو میں تھوڑی سی جو ریسرچ کی ہے اس کے ذریعے سے آپ کو واضح کر دوں گا کہ یہ پورا سسٹم کس طرح ورک کرتا ہے. یہ ہے آپ کا پریزائڈنگ افسر اس سائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور الیکشن ایکٹ 2017 میں سیکشن 13(2) پہ یہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس جب وہ 45 فارم مکمل کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن نے
اسی سیکشن کی روح سے نادرا کا ڈیولپ کیا ہوا ایک اپلیکیشن جو ہے ڈالا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے وہ تصویر لے گا، جس طریقے سے آپ کو دن میں کئی تصاویر آتی ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے، اور اس کو آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں دوسری جگہ واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے. بالکل اتنا سمپل جیسا سسٹم ہے، جس کے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نادرا نے 18 کروڑ روپیہ کیوں چارج کیا اتنی چھوٹی جیسی ڈیوائس کے لیے اور اس کے سرور کے ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ ہے سارا سسٹم. 3 سرور ہیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے 3 سرور ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا. اور اس کے بعد اب نادرا یہ کہہ رہا ہے کہ RMS جو مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ RO سے ہوتا ہے، وہ مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ تو تب ہوگا، وہ یہاں ہے کہ یہاں سے ٹرانسمٹ ہو کے آئے گا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو میری سارا ریسرچ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ثابت کریں گے کہ اس کو یہاں سے سٹاپ کیا گیا. کیوں سٹاپ کیا گیا؟ انشاءاللہ جب فرینزک ایکسپرٹ یہ پروو کریں گے کہ یہاں سے جان بوجھ کر 42,000 امیجز جانے کے بعد 2 بجے تک 42,862 پھر لکھ لیں آپ، 2 بجے تک رات کے ٹرانسمٹ ہو چکے تھے 42,862. یہ 51% آپ کا ٹوٹل ریزلٹ ہے. اور کتنی کمپلینٹ آئی؟ صرف 91. جو کمپلینٹ پورے پاکستان کے اندر آئی ہیں وہ صرف 91. 85,000 پولنگ سٹیشن ہیں. 2 سے ضرب دے دیں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی، 1,70,000. 1,70,000 میں سے صرف 91 شکایات درج ہوئی ہیں. ذرا آپ پرسنٹیج دیکھ لیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیئر اور فری الیکشن کے اوپر اگر اس کو کنٹروورشل بنانے کی بات کی جائے گی تو پھر اس کو دیکھا جائے جو نادرا کے پاس پورا کنٹرول ہے. اور نادرا کے چیئرمین کو جس طریقے سے ہائر کیا گیا دوبارہ، جس طریقے سے اس کی کوالیفیکیشن کو اپ گریڈ کیا گیا، سارے ثبوت جو ہے میرے پاس موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی ذاتی طرف سے کہ عثمان مبین صاحب کو، ذوالفقار صاحب کو، اور جو نادرا کے چیئرمین ہیں ان کے برادر اللہ مرین، جو پورا ٹیکنیکل ہیڈ تھا اس کو کم از کم چند دن کے لیے مارل اتھارٹی کے وہاں سے ہٹا دیا جائے، تاکہ فرینزک آڈیٹر جو ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں TI، یہ ہے آپ کا NTIBC، نیشنل ٹیلی کام انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ. یہ وہ بورڈ ہے جس کے اندر سارے جو ہے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، فرینزک ایکسپرٹ. یہ آ کے فرینزک ایکسپرٹ جو ہے اس کا کر لیں کہ سسٹم کیوں خراب ہوا، بیک اپ اس کا کیوں نہیں تھا، بیک اپ نے کام کیوں نہیں کیا. اور بنیادی بات ہے کہ نادرا کہہ رہا ہے کہ یہاں جو ہے یہ ساری خرابی یا ڈیلے جو ہے یہاں ہوا ہے. ڈیلے ہونے کے بعد بھی میں ایک عام فہم آپ کو یہ بتا دوں، عام فہم کہ ہر پریزائڈنگ افسر کے پاس اس کا اسی وقت کا نکالا ہوا امیج موجود ہے یا تصویر موجود ہے، ٹائم موجود ہے کس وقت اس نے یہ تصویر نکالی تھی. آپ پورے ملک سے 200 ایسے ٹیلی فون یا 300 ٹیلی فون یا 400 ٹیلی فون پریزائڈنگ افسر کے جمع کر لیں. آسان سی بات میں بتاتا ہوں، عام فہم، اس کو جمع کر لیں اور پھر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر 45 فارم دیکھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ RTS سٹاپ کیا گیا ہے، سٹاپ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. RMS سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. RMS اینڈ یوزر ہے، اینڈ یوزر ہے. اور یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اگر سٹاپ جو سلو ہوا ہے وہ یہاں سے ہوا ہے. 12 بجے کے قریب جبکہ ECP کو پتہ نہیں ریزلٹ آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ 2 بجے تک 42,862 آپ لکھ لیں اور ویریفائی کر لیں، یہ ریزلٹ آئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اسی ٹرانسمیشن کے ذریعے، ریزلٹ ٹرانسمیشن کے سسٹم کے ذریعے. اگر یہ 12 بجے بند ہے تو پھر یہ بتایا جائے کہ الیکشن کمیشن کی اطلاع سے پہلے شہباز شریف صاحب کو کیسے پتہ چلا گیا
میں نے جو 15 سوال دیے تھے، 15 سوال انٹیریئر کی کمیٹی میں جس کو ہیڈ کرتے ہیں رحمان ملک صاحب، 15 کوشچن میں نے کیے تھے، اس میں 2 مختلف جواب جو ہے الیکشن کمیشن ایک کہہ رہا ہے اور نادرا دوسری بات کر رہا ہے. لیکن بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ نادرا کی ہے، کیونکہ ان کا کوئی الیکشن کمیشن کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. میں الیکشن کمیشن کو کم از کم اس سلسلے کے اندر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ 4 الیکشن کمشنر جو تھے ان کی اپوائنٹمنٹ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے آپ کے سامنے موجودگی میں کی. چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ بھی پیپل پارٹی اور نون لیگ نے کی. اور جب میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تھا ایز اے چیف الیکشن کمشنر آف پی ٹی آئی، 1,18,000 امیجز مجھے ثابت کرنی پڑی. جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے عمران خان کے پینل کو، مجھے الیکشن کمیشن میں آ کے ثابت کرنا پڑا. اور وہاں میں نے یہ آرگومنٹ کیا کہ باقی پارٹیاں تو ایک کمرے کے اندر جمع ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے جو ہے ووٹ دیتی ہیں اور آپ اس کو مان لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے الیکٹرانک کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، اس کے ذریعے جب آپ نے الیکشن کرایا ہے تو اب پورا ریزلٹ کمپیوٹرائز ریزلٹ ہمیں چاہیے. ہم نے وہ سارا 1,10,000 ووٹ جو تھے وہ لا کر ان کو بتایا اور تب جا کے ہمیں بلے کا نشان ملا. یہ تو حالت ہے الیکشن کمیشن کی ہمارے ساتھ کہ ہمیشہ ستیری ماں کا ثبوت جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ NTISB جو ایک واحد ادارہ ہے جس کے اندر FIA کے، اس کے اندر جتنے بھی آپ کی ایجنسیاں ہیں ان کے ایکسپرٹ ہیں، فرینزک ایکسپرٹ ہیں، کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ سسٹم آخر کیوں روک دیا گیا، وجوہات کیا تھیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر الیکشن کے بارے میں جو ہے اپنی رائے دیں. شکریہ.